میں آئزل ہوں، ایک امیر باپ کی سب سے بڑی بیٹی، مگر اس گھر کی سب سے بدصورت اولاد۔ میرے اپنے بہن بھائی بھی مجھے اپنے ساتھ لے جانے سے شرماتے تھے۔ اسکول میں کوئی میرے قریب بیٹھنا پسند نہیں کرتا تھا اور ہر آنے والا رشتہ مجھے دیکھ کر انکار کر دیتا تھا۔ سب کہتے تھے اس لڑکی کی کبھی شادی نہیں ہوگی۔ پھر اچانک ایک ایسا رشتہ آیا جس نے سب کو حیران کر دیا، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ میری سہاگ رات پھولوں سے سجے کمرے میں نہیں بلکہ ایک ہسپتال کے وارڈ میں گزرنے والی ہے، اور وہاں جو سچ میرا انتظار کر رہا تھا وہ میری پوری زندگی بدل دینے والا تھا۔ آئزل ایک بہت امیر کاروباری شخصیت حاجی فرید ملک کی سب سے بڑی بیٹی تھی۔ دولت، شہرت اور عزت کی اس گھر میں کوئی کمی نہیں تھی، لیکن اس گھر کی سب سے بڑی کمی آئزل کی زندگی تھی۔ آئزل کے بعد دو بہنیں حریم اور عنایا، جبکہ سب سے چھوٹا ایک بھائی احمر تھا۔ تینوں بے حد خوبصورت تھے۔ جہاں بھی جاتے لوگ ان کی تعریف کرتے نہ تھکتے، مگر جب بات آئزل کی آتی تو ہر زبان خاموش ہو جاتی یا پھر افسوس سے بھر جاتی۔ بیچاری، یہ ایک لفظ تھا جو آئزل نے بچپن سے جوانی تک ہزاروں بار سنا تھا۔ آئزل صرف 7 سال کی تھی جب اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ باقی بچوں جیسی نہیں ہے۔ اس صبح ڈرائیور گاڑی تیار کیے کھڑا تھا۔ حریم نے منہ بنایا، امی پلیز آئزل کو ہماری گاڑی میں مت بھیجیں۔ عنایا نے فوراً اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ سب بچے ہمیں چھیڑتے ہیں، کہتے ہیں تمہاری بہن کتنی بدصورت ہے۔ احمر بھی معصومیت سے بولا، میں بھی آئزل باجی کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔ یہ الفاظ سن کر آئزل کے ننھے سے دل میں جیسے کسی نے خنجر اتار دیا۔ وہ خاموشی سے اپنا بیگ اٹھا کر ایک کونے میں جا کھڑی ہوئی۔ اس کے والد نے بچوں کو گھورا، مگر کاروباری مصروفیات نے انہیں اتنا سخت بنا دیا تھا کہ وہ صرف اتنا ہی بول سکے، بس کرو، دیر ہو رہی ہے۔ آئزل نے خود ہی دھیمی آواز میں کہا، امی میں دوسرے اسکول چلی جاؤں گی، ان کے ساتھ نہیں جاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ چند دن بعد آئزل کا داخلہ دوسرے اسکول میں کروا دیا گیا۔ وہ اسکول عام بچوں کا تھا۔ جب پہلی بار قیمتی گاڑی اسکول کے گیٹ پر رکی تو سارے بچے حیران رہ گئے۔ واہ، کتنی مہنگی گاڑی، ضرور کسی امیر گھر کی لڑکی ہوگی۔ لیکن جیسے ہی آئزل گاڑی سے اتری، چند بچے ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسنے لگے۔ ارے یہی ہے، ہم تو سمجھے تھے کوئی فلموں والی ہیروئن اترے گی۔ آئزل نے سب سن لیا۔ اس نے سر جھکا لیا اور خاموشی سے کلاس میں جا کر آخری بینچ پر بیٹھ گئی۔ کئی مہینے گزر گئے مگر اس کا کوئی سچا دوست نہ بن سکا۔ ہر چھٹی والے دن وہ اکیلی بیٹھ کر اپنی ڈائری میں لکھتی، یا اللہ، اگر خوبصورتی ہی سب کچھ ہے تو پھر مجھے ایسا کیوں بنایا۔ وقت گزرتا گیا۔ حریم کی شادی ایک بڑے بزنس مین سے ہو گئی۔ کچھ ہی عرصے بعد عنایا بھی دلہن بن کر اپنے گھر چلی گئی۔ احمر کی بھی منگنی ہو گئی، مگر آئزل، وہ اب بھی اپنے کمرے کی کھڑکی سے دوسروں کی خوشیاں دیکھتی رہ جاتی۔ ہر آنے والا رشتہ اسے دیکھ کر ہی انکار کر دیتا۔ رشتہ دار آ کر آئزل کی ماں سے کہتے، بہن چھوٹی دونوں بیٹیاں تو رخصت ہو گئی، مگر بڑی کا کیا ہوگا؟ سچ پوچھو تو اس کی شادی بہت مشکل لگتی ہے۔ یہ الفاظ آئزل ہر بار اپنے کمرے میں بیٹھ کر بھی سن لیتی اور پھر خاموشی سے اپنے آنسو پونچھ لیتی۔ آئزل آنکھوں میں آنسو لیے اپنے کمرے میں آ کر بستر پر بیٹھ گئی۔ دروازہ بند ہوتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ یا اللہ، کیا میں واقعی اتنی بری ہوں کہ میرے اپنے بہن بھائی بھی مجھ سے خار کھاتے ہیں؟ اتنے میں اس کی ماں سائمہ بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ انہوں نے بیٹی کو روتے دیکھا تو فوراً اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ میرے بچے، پھر کسی نے کچھ کہا ہے؟ آئزل نے سسکی لیتے ہوئے کہا، امی، حریم اور عنایا مجھے اپنے ساتھ اسکول نہیں لے جانا چاہتی۔ وہ کہتی ہیں لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ سائمہ بیگم کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں، مگر انہوں نے خود کو سنبھالا۔ انہوں نے آئزل کے ماتھے کو چوما اور نرمی سے بولی، بیٹا، لوگوں کی باتوں سے انسان کی قیمت کم نہیں ہو جاتی۔ یاد رکھنا، اللہ نے ہر انسان کو کسی نہ کسی خوبی کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب تمہارا اچھا اخلاق ہی تمہاری سب سے بڑی خوبصورتی بنے گا۔ آئزل نے آنسو صاف کیے مگر اس کا دل کا درد کم نہ ہوا۔
چند ہی دن بعد اس کا داخلہ دوسرے اسکول میں کرا دیا گیا۔ پہلے دن وہ خاموشی سے کلاس کے آخری بینچ پر جا کر بیٹھ گئی۔ کلاس میں موجود اکثر بچے اسے عجیب نظروں سے دیکھتے رہے۔ تبھی ایک خوبصورت سی لڑکی مسکراتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ ہائے، میرا نام نور ہے، کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ آئزل نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ تم میرے ساتھ بیٹھو گی؟ نور ہنس پڑی۔ کیوں؟ تمہارے پاس بیٹھنے کے لیے کیا کسی اجازت نامے کی ضرورت ہے کیا؟ پہلی بار آئزل کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ دونوں کی دوستی دن بدن گہری ہوتی گئی۔ نور کو آئزل کی شکل نہیں، اس کا نرم دل، سچا اخلاق اور دوسروں کی مدد کرنے کی عادت پسند تھی۔ اکثر جب کوئی بچہ آئزل کا مذاق اڑاتا تو نور فوراً اس کے سامنے کھڑی ہو جاتی۔ شرم آنی چاہیے تم لوگوں کو، کسی انسان کی شکل پر ہنسنا بہت آسان ہے مگر اس جیسا دل لانا بہت مشکل۔ اس دن پہلی بار آئزل کو محسوس ہوا کہ شاید دنیا میں ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا۔ وقت تیزی سے گزرنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے آئزل نے اسکول کی پڑھائی بھی مکمل کر لی۔ اگرچہ وہ کبھی بھی کلاس کی سب سے خوبصورت لڑکی نہیں کہلائی مگر وہ ضرور سب سے بااخلاق اور ذہین طالبہ تھی۔ نور ہر خوشی اور ہر مشکل میں اس کے ساتھ کھڑی رہتی۔ اکثر وہ آئزل سے کہتی کہ ایک دن تمہیں ایسا انسان ضرور ملے گا جو تمہارا چہرہ نہیں تمہارا دل دیکھے گا۔ آئزل ہر بار ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتی، نور، ایسی کہانیاں صرف ناولوں میں اچھی لگتی ہیں، حقیقت میں نہیں۔ نور فوراً جواب دے گی، پھر دیکھ لینا، تمہاری زندگی بھی ایک دن خوبصورت ناول ہی بن جائے گی۔ آئزل صرف خاموش ہو گئی۔ چند سال بعد حریم کی شادی بڑے دھوم دھام سے ہو گئی۔ کچھ ہی مہینوں بعد عنایا بھی اپنے سسرال چلی گئی۔ اب گھر میں صرف آئزل، اس کے والدین اور بھائی احمد رہ گئے تھے۔ ہر ہفتے کوئی نہ کوئی رشتہ آئزل کو دیکھنے آتا مگر واپس جاتے ہوئے صرف ایک ہی جواب دیتا، لڑکی اچھی ہے مگر ہمارا بیٹا راضی نہیں۔ ہر انکار کے بعد سائمہ بیگم رات بھر جائے نماز پر بیٹھی اپنی بیٹی کی قسمت کے لیے دعائیں مانگتی۔ ادھر رشتہ دار بھی کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ ایک دن ایک خاتون نے سائمہ بیگم سے کہا، بہن، اب آئزل کی فکر چھوڑ دو، شاید اس کے نصیب میں شادی لکھی ہی نہیں۔ یہ الفاظ آئزل نے دروازے کے پیچھے کھڑے سن لیے۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں گئی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کیا واقعی میری بدصورتی میری سب سے بڑی سزا ہے؟ اسی وقت سائمہ بیگم کمرے میں آئی۔ انہوں نے بیٹی کے آنسو صاف کیے اور کہا، نہیں میری بیٹی، انسان کی قسمت کا فیصلہ لوگ نہیں کرتے، اللہ کرتا ہے۔ جب وہ چاہے گا تمہارے لیے بھی بہترین دروازہ کھول دے گا۔ آئزل نے ماں کے گلے لگ کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کی مگر اسے کیا معلوم تھا کہ اس کی قسمت کا دروازہ تو کھلنے والا تھا اور وہ دروازہ زرار کے نام سے اس کی زندگی میں داخل ہونے والا تھا۔ 2 دن بعد سائمہ بیگم اپنی نند رخسانہ بیگم کے گھر گئی۔ رخسانہ بیگم آئزل کی خالہ بھی تھی۔ ان کا چھوٹا سا گھر تھا۔ شوہر کا کئی سال پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ گھر میں صرف ان کا بیٹا زرار اور بیٹی عائشہ رہتے تھے۔ عائشہ کئی مہینوں سے اسپتال میں کومے میں تھی۔ اس کے علاج پر رخسانہ بیگم اپنی جمع پونجی پہلے ہی خرچ کر چکی تھی جبکہ زرار دن رات محنت کر کے بھی اتنے پیسے جمع نہیں کر پا رہا تھا کہ بہن کا علاج مکمل کروا سکے۔ اس دن بھی زرار اسپتال سے مایوس واپس آیا۔ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر علاج جلدی جاری نہ رکھا گیا تو عائشہ کی حالت مزید خراب ہو سکتی ہے۔ رخسانہ بیگم نے بے بسی سے اپنے بیٹے کو دیکھا، بیٹا، اللہ ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔ زرار نے ہلکی سی مسکراہٹ دی مگر اس کے چہرے کی تھکن صاف نظر آ رہی تھی۔ اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ چند دن بعد آئزل کے لیے زرار کا رشتہ آیا تو پورا خاندان حیران رہ گیا۔ رشتہ دار ایک دوسرے سے کہنے لگے، یہ وہی زرار ہے نا؟ ماشاء اللہ، کتنا خوبصورت، باوقار اور شریف لڑکا ہے۔ لگتا ہے آئزل کے نصیب واقعی جاگ گئے۔ یہی لوگ جو کل تک کہتے تھے کہ آئزل کی شادی کبھی نہیں ہوگی آج اس کی قسمت کی مثالیں دینے لگے تھے۔ سائمہ بیگم نے خوشی سے سجدہ شکر ادا کیا جبکہ آئزل خاموش بیٹھی یہی سوچ رہی تھی، آخر زرار نے مجھے کیوں پسند کیا؟ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا
کہ اتنا خوبصورت اور باوقار لڑکا اس سے شادی کے لیے کیسے راضی ہو گیا۔ نور نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا، دیکھا، میں نے کہا تھا نا، ایک دن کوئی تمہارا دل دیکھے گا، چہرہ نہیں۔ آئزل نے ہلکی سی مسکراہٹ دی، مگر اس کے دل میں اب بھی بے شمار سوال تھے۔ چند دن بعد سادگی سے نکاح ہو گیا۔ رخصتی کے وقت سائمہ بیگم اپنی بیٹی سے لپٹ کر بہت روئیں۔ خوش رہنا میری بچی۔ آئزل بھی آنسوؤں کے ساتھ اپنی ماں سے جدا ہوئی۔ گاڑی میں بیٹھنے کے بعد پورے راستے زرار خاموش رہا۔ آئزل نے سوچا شاید وہ شرمیلا ہے، مگر کچھ ہی دیر بعد اسے حیرت ہوئی جب گاڑی گھر کی طرف جانے کے بجائے ایک بڑے ہسپتال کے سامنے جا کر رک گئی۔ آئزل نے حیران ہو کر زرار کی طرف دیکھا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ زرار نے صرف اتنا کہا، میرے ساتھ آؤ، اور خاموشی سے وہ اس کے پیچھے چل پڑی۔ زرار اسے ایک وارڈ کے سامنے لے گیا۔ شیشے کے اس پار ایک نوجوان لڑکی بے ہوش پڑی تھی جس کے جسم پر کئی مشینیں لگی ہوئی تھیں۔ آئزل کی نظریں حیرت سے پھیل گئیں۔ یہ کون ہے؟ زرار نے اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے آہستہ سے کہا، یہ میری زندگی ہے، میری بہن عائشہ۔ آئزل خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ زرار اسے اپنی سہاگ رات پر یہاں کیوں لے آیا ہے۔ زرار نے گہرا سانس لیا۔ عائشہ میری زندگی کا سب سے قیمتی حصہ ہے۔ میں جو کچھ بھی کرتا ہوں اسی کے لیے کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چند لمحے خاموش ہو گیا۔ آئزل کے دل میں بے شمار سوال پیدا ہوئے، مگر اس نے کچھ نہ پوچھا۔ چلو گھر چلتے ہیں۔ جب دونوں گھر پہنچے تو پورا گھر روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ دروازے پر رخسانہ بیگم نے مسکراتے ہوئے دونوں کا استقبال کیا۔ آئزل کے قدموں کے نیچے پھول بچھائے گئے، رسمیں ادا ہوئیں اور ہر طرف خوشی کا ہی ماحول تھا۔ مگر اس سارے شور میں بھی زرار غیر معمولی طور پر خاموش تھا۔ کمرہ خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ آئزل دل میں ہزاروں خواب لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ زرار نے آہستہ سے اپنی شیروانی اتاری اور چند لمحے خاموش کھڑا رہا، پھر اس نے آئزل کی طرف دیکھا۔ آج تم بہت تھک گئی ہو، آرام کر لو۔ آئزل نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ بس اتنا ہی؟ نہ کوئی سوال، نہ کوئی بات۔ زرار نے ایک تکیہ اٹھایا اور صوفے پر جا کر لیٹ گیا۔ آئزل پوری رات جاگتی رہی۔ اس کے ذہن میں بار بار اسپتال، عائشہ اور زرار کے الفاظ گونج رہے تھے۔ عائشہ میری زندگی کا سب سے قیمتی حصہ ہے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی آخر اس شادی کے پیچھے کون سا راز چھپا ہوا ہے۔ زرار بالکنی میں جا کر خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ آئزل بستر پر بیٹھی اسے دیکھتی رہی۔ وہ چاہتی تھی کہ زرار آ کر اس سے بات کرے، مگر دونوں کے درمیان خاموشی کی ایک دیوار کھڑی تھی۔ چند لمحوں بعد آئزل نے آہستہ سے اپنی نظریں جھکا لیں۔ دل ہی دل میں وہ خود سے بولی، آئزل، تم بھی کتنی بے وقوف ہو۔ جس لڑکی کو دیکھ کر ہر رشتہ انکار کر دیتا تھا، جسے لوگ بدصورت کہہ کر ٹھکرا دیتے تھے، اس سے کوئی اتنا خوبصورت اور اچھا انسان آخر اپنی خوشی سے کیوں شادی کرے گا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ضرور کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی، ورنہ مجھ جیسی بدصورت لڑکی سے شادی کرنے پر آخر کون راضی ہوتا؟ شاید زرار بھی کسی مجبوری کا شکار ہے، اسی لیے وہ مجھ سے دور دور رہتا ہے، خاموش۔ یہ سوچ کر آئزل نے اپنے آنسو پونچھ لیے۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا، جب تک زرار خود مجھے کچھ نہیں بتائے گا، میں بھی اس سے کوئی سوال نہیں کروں گی۔ دوسری طرف بالکنی میں کھڑا زرار بھی آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے دل میں صرف ایک دعا تھی، یا اللہ میری بہن کو شفا دے، اور آئزل کو کبھی یہ احساس نہ ہونے دینا کہ میں نے اس کے ساتھ ناانصافی کی ہے۔ اگلے چند دنوں میں آئزل نے ایک بات ضرور محسوس کی، زرار کم بولتا تھا، مگر اس نے کبھی بھی آئزل کو نظر انداز نہیں کیا۔ اگر وہ چائے بناتی تو وہ خاموشی سے شکریہ کہہ دیتا، اگر وہ کبھی کھانے میں دیر کر دیتی تو کبھی بھی شکایت نہ کرتا، اور اگر آئزل بیمار ہوتی تو خود دوا لے آتا۔ اس نے کبھی اس کی شکل یا بدصورتی کا ذکر تک نہیں کیا۔ یہی وجہ تھی کہ آئزل کے دل میں زرار کے لیے عزت پیدا ہونے لگی، لیکن ایک سوال اب بھی اس کے دل میں زندہ تھا، آخر زرار نے مجھ سے شادی کیوں کی؟
ایک دن زرار ہسپتال گیا ہوا تھا۔ رخسانہ بیگم اور آئزل گھر میں اکیلی تھیں۔ رخسانہ بیگم نے دیکھا کہ آئزل کئی دنوں سے خاموش رہنے لگی ہے۔ انہوں نے اسے اپنے پاس بٹھایا۔ بیٹا، کیا بات ہے؟ آئزل نے نظریں جھکا لی۔ خالہ جان، کیا زرار مجھ سے خوش نہیں ہے؟ رخسانہ بیگم کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر دھیرے سے بولی، نہیں بیٹا، بات ایسی نہیں ہے۔ پھر وہ ہر وقت اتنے خاموش کیوں رہتے ہیں؟ رخسانہ بیگم نے ایک گہرا سانس لیا۔ ان کی آنکھوں کے سامنے چند ماہ پرانا وہ دن گھوم گیا جب پہلی بار سائمہ بیگم ان کے گھر آئی تھیں۔ رخسانہ بیگم نے دروازہ کھولا تو سامنے سائمہ بیگم کھڑی تھی۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے سے ملی، مگر سائمہ بیگم فوراً سمجھ گئیں کہ ان کی بہن پہلے سے کہیں زیادہ پریشان ہے۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد سائمہ بیگم نے دھیرے سے کہا، رخسانہ، اگر تم برا نہ مانو تو میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ کیسی بات؟ سائمہ بیگم نے ایک گہرا سانس لیا۔ میں چاہتی ہوں آئزل کا رشتہ زرار کے ساتھ کر دیا جائے۔ رخسانہ بیگم چند لمحے خاموش رہی۔ باجی، یہ تو اچھی بات ہے، پر زرار… سائمہ بیگم نے نرمی سے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ اگر زرار شادی کرے تو میں عائشہ کے اسپتال کا سارا خرچ خود اٹھاؤں گی۔ پر باجی، زرار کبھی کسی سے کوئی احسان نہیں لے گا۔ میں کسی پر احسان نہیں کرنا چاہتی، بس اتنا چاہتی ہوں کہ دونوں بچوں کی زندگیاں سنور جائیں۔ رخسانہ بیگم کچھ نہ کہہ سکی اور خاموش ہو گئی۔ اسی وقت زرار گھر کے اندر آیا۔ اس نے دونوں کو خاموش دیکھا تو حیرت سے پوچھا، خیریت ہے امی؟ رخسانہ بیگم نے نظریں جھکا لی۔ بیٹا، تم سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ زرار خاموشی سے ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ زرار نے اپنی ماں کی بات خاموشی سے سنی۔ چند لمحوں تک کمرے میں مکمل خاموشی چھائی رہی، پھر اس نے آہستہ سے کہا، امی، آپ جانتی ہیں نا، میں کسی لڑکی کی زندگی کے ساتھ ایسا سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ اگر میں نے صرف عائشہ کی خاطر یہ رشتہ قبول کر لیا تو آئزل کے ساتھ انصاف کیسے ہوگا؟ رخسانہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ انہوں نے بے اختیار زرار کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ بیٹا، میں جانتی ہوں یہ فیصلہ آسان نہیں، مگر ایک طرف تمہاری بہن کی زندگی ہے اور دوسری طرف ہمارے پاس کوئی راستہ بھی تو نہیں بچا۔ زرار نے نظریں جھکا لی۔ اس کے ذہن میں اسپتال کے بستر پر بے ہوش پڑی عائشہ کا چہرہ گھومنے لگا۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ اگر یہی آخری راستہ ہے تو میں راضی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز بھاری ہو گئی۔ رخسانہ بیگم نے آنسو پونچھتے ہوئے اپنے بیٹے کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اللہ تمہیں دونوں کو خوش رکھے بیٹا۔ رخسانہ بیگم خاموش ہو گئی۔ آئزل کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے ابھی ابھی اس نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا راز سنا ہو۔ آج اسے زرار کی ہر خاموشی، ہر فکر، ہر بے چینی کی وجہ سمجھ آ گئی تھی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ جس شخص کو وہ اپنی بے رخی سمجھ رہی تھی، وہ دراصل اپنے ضمیر کے بوجھ تلے دبا ہوا تھا۔ رخسانہ بیگم نے آئزل کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ بیٹا، اگر ہو سکے تو زرار کو معاف کر دینا۔ اس نے تمہارے ساتھ کبھی دھوکہ دینے کی نیت نہیں رکھی۔ وہ تو شروع سے ہی خود کو تمہارا قصوروار سمجھتا ہے۔ آئزل نے نم آنکھوں سے سر ہلا دیا۔ خالہ جان، مجھے زرار سے کوئی شکایت نہیں۔ اگر میں اس کی جگہ ہوتی تو شاید میں بھی اپنی بہن کی جان بچانے کے لیے یہی فیصلہ کرتی۔ رخسانہ بیگم کی آنکھوں میں سکون اتر آیا۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور زرار گھر واپس آ گیا۔ اس نے دیکھا آئزل کی آنکھیں سرخ تھیں۔ وہ فوراً پریشان ہو گیا۔ آئزل، کیا ہوا؟ تم رو رہی ہو؟ آئزل نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، آپ مجھ سے یہ بات کیوں چھپاتے رہے؟ زرار ایک لمحے کے لیے چونک گیا۔ اس نے رخسانہ بیگم کی طرف دیکھا۔ رخسانہ بیگم نے خاموشی سے نظریں جھکا لیں۔ زرار سب کچھ سمجھ گیا۔ اس نے آہستہ سے کہا، تمہیں سب پتہ چل گیا؟ آئزل نے ہاں میں سر ہلایا۔ زرار نے گہرا سانس لیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں تمہیں کبھی یہ محسوس ہو کہ تم میری مجبوری تھی۔
میں نے سوچا تھا جب مناسب وقت آئے گا تو میں خود سب کچھ بتا دوں گا۔ آئزل کی آنکھوں سے پھر آنسو بہنے لگے۔ مجھے صرف ایک بات کا جواب دیں۔ آج بھی کیا میں صرف آپ کی مجبوری ہوں؟ یہ سوال سن کر زرار فوراً اس کے قریب آیا۔ اس نے پہلی بار آئزل کا ہاتھ تھاما۔ نہیں آئزل، یہ سچ ہے کہ میں نے نکاح ایک مجبوری میں کیا تھا، مگر تم سے محبت کرنا میری اپنی مرضی ہے۔ تم نے مجھے کبھی شکایت کا موقع نہیں دیا، یہاں تک تم نے میری ماں کو اپنی ماں سمجھا، میری بہن کے لیے دعائیں کی، میرے ہر دکھ میں میرا ساتھ دیا۔ آج اگر مجھے دوبارہ زندگی میں کسی ایک لڑکی کو اپنی بیوی چننے کا اختیار دیا جائے تو میں پھر بھی صرف تمہیں ہی چنوں گا۔ آئزل کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ زرار نے مسکرا کر کہا، اور ایک بات، آئندہ کبھی خود کو بدصورت مت کہنا۔ میری نظر میں تم دنیا کی سب سے خوبصورت عورت ہو، کیونکہ خوبصورتی چہرے سے نہیں دل سے ہوتی ہے۔ یہ سن کر آئزل روتے ہوئے زرار کے سینے سے لگ گئی۔ اسی لمحے رخسانہ بیگم نے آسمان کی طرف دیکھ کر شکر ادا کیا۔ کچھ مہینوں بعد عائشہ کی طبیعت بھی آہستہ آہستہ سنبھلنے لگی، اور جب وہ ہوش میں آئی تو اس نے سب سے پہلے آئزل کا ہاتھ پکڑ کر کہا، آپ صرف میرے بھائی کی بیوی نہیں، میری بہن بھی ہیں۔ یوں آئزل کو آخرکار وہ گھر، وہ محبت اور وہ عزت مل گئی جس کی وہ برسوں سے منتظر تھی۔ لائک، شیئر، سبسکرائب اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو سپورٹ ناول کی دنیا۔ یور سپورٹ مینس ایوری تھنگ۔